اور اسی طرح جو بندہ والدین کا ادب احترام کرتا ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام کو بالکل ہٹا دیا نہ دیکھ اللہ ذوالجلال والاکرام اس دنیا کے اندر بھی اس بندے کو کئی نعمتوں سے کئی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ ان میں سے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جو بندہ والدین کو راضی کرتا ہے، والدین کی فرما برداری کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، اس بندے کے اوپر میرا رب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ جو بندہ والدین کا ادب احترام کرتا ہے، خدمت کرتا ہے ان کی، میرا مالک اس کے رزق کے اندر برکتوں کا نزول فرماتے ہیں، اس کی عمر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں، اسے ہر قسم کی پریشانی سے اللہ محفوظ فرماتے ہیں، اور اسی طرح اس بندے کی دعائیں اللہ رد نہیں فرماتے۔ جو بندہ والدین کا ادب احترام کرے گا، دنیا کے کسی کونے کے اندر چلا جائے اسے ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، جہاں بھی چلا جائے اللہ وہاں اسے کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ جو بندہ اپنے والدین کا ادب احترام کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، ان کی فرما برداری کرتا ہے، اس بندے کے اللہ کبیرہ گناہ بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ احادیث مبارک رکھی تھی، تو آئیے آج بھی آپ کے سامنے ان گزارشات کا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرنا اللہ مجھے ادنا سے طالب علم کو حق اور سچ بیان کرنے کی، اور اس کے بعد مجھے اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کی توفیق سے ہی انسان بولتا ہے، اللہ ہی کی توفیق سے انسان چلتا ہے، اللہ ہی کی توفیق سے انسان جو بھی کام کرتا ہے، جب تک اللہ کی توفیق نہیں ہوگی اس وقت کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ہر وقت یہ دعا کیا کرو، اے اللہ مجھے اچھے کام کرنے کے اللہ توفیق دینا، اے اللہ برے کاموں سے اللہ محفوظ رکھنا۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی ہے۔ اے اللہ میرے اندر طاقت نہیں کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں، اے اللہ نیکی کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں، اللہ تو توفیق دے گا تو میں نیکی کروں گا۔ اے اللہ میں گناہوں سے بچ نہیں سکتا، اے اللہ اگر تو توفیق دی تو میں گناہوں سے بچ سکوں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہمارے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فیصلہ کر لیا، اور یہ انبیاء اپنے وقت کے اندر یہ اعلان کرتے رہے۔ اللہ نے ہمیں بھی یہ حکم دیا، کیا فرمایا؟ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیصلہ کر لیا آپ کے رب نے، حکم دے دیا آپ کے رب نے کس چیز کا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہیں کرنا، عبادت کرنی ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے، جس اللہ نے آپ کو بنایا، جس اللہ نے آپ کے ماتھے کو بنایا اس کے سامنے جھکانا ہے، جس اللہ نے آپ کو بنایا اس رب کے سامنے جھکنا ہے، اور اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ دوسرا اللہ نے حکم کیا دیا اپنی عبادت کے ساتھ؟ فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ آئیے نا حضرت زکریا علیہ السلام بھی یہی اعلان کرتے ہیں۔ سورۃ المریم کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، بڑھاپے کے اندر مانگا، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرمانا، اے اللہ ایسی اولاد میری وراثت کی جو وراثت انبیاء نے میری انبیاء کی وراثت ہے، اے اللہ اس کا حقدار بنانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا اے زکریا علیہ السلام ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دینا چاہتے ہیں۔ اس بیٹے کا نام بھی فرمایا یحییٰ،
کیا نام رکھا؟ اللہ نے ان کا نام بھی رکھ دیا، ابھی بیٹا آیا نہیں، تو فرمایا یحییٰ علیہ السلام ان کا نام ہے۔ تو یحییٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں یا یحییٰ خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ، اے یحییٰ علیہ السلام یہ جو کتاب دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے، اور ساتھ ہی وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور حکم جو عطا فرمائے ان میں ایک یہ بھی فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، فرمایا اپنے والدین کا ادب احترام کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا۔ آگے جو لفظ بولا نا وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، جبار کہتے ہیں بڑا آکڑ، ہاں اپنے اندر آکڑ، اپنے اندر نافرمانی نہیں بنانی، اپنے اندر نافرمانی والا جو اپنا مادہ ہے اس کو ختم کرنا ہے، کیونکہ والدین کے سامنے اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسے اپنے بازو کو جھکا دینا ہے جس طرح انسان کے بازو کے اندر طاقت نہیں ہوتی، جو ماں باپ جدھر موڑیں ادھر مڑ جانا اسے کہتے ہیں کہ اپنے بازو کو جھکا دینا۔ تو اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، اللہ نے پہلے خوشخبری دے دی، ابھی پیدا نہیں ہوئے، نام بھی اللہ نے خود رکھا، انہیں بھی اللہ فرما رہے ہیں اے زکریا اپنا یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین کا ادب کرنا ہے، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، ان کے جو ہے خدمت کرنی ہے، ان کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھیے ابھی چھوٹے سے ہیں، بولنے کی اپنا طاقت نہیں، اللہ نے طاقت عطا فرمائی، کچھ دن کے ہیں جس وقت ان کی اماں اپنا مریم علیہ السلام کے اوپر تہم لگی، اللہ نے بولنے کی قوت دی، طاقت دی، اس وقت سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ ان لوگوں کو جنہوں نے الزام لگایا کہ نعوذ باللہ مریم علیہ السلام نے یہ جو بچہ ہے کسی کا فلاں کیا ہے تہمت لگائی نا، اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام انہیں بول کے بتائیں، انہیں بتائیں کہ کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور آگے کیا فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ اللہ نے مجھے وصیت کی، حکم دیا کس چیز کا؟ نماز کا، زکوٰۃ کا، اور جب تک میں زندہ ہوں کیا ہے؟ نمازی پر رہوں گا، کیا رہوں گا؟ زکوٰۃ دوں گا۔ آج نہ ہم نماز ادا کرتے ہیں، نہ ہی ہم اللہ کے رستے کے اندر اپنا مال نکالتے ہیں، اور تیسرے نمبر کے اوپر کیا فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اللہ نے مجھے یہ بھی حکم دیا، وصیت کیا اپنی ماں، کیونکہ باپ تو ہے ہی نہیں، والدتی یعنی میں اپنی ماں کے ساتھ احسان کروں، نیکی کروں۔ یہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ایسے الفاظ بلائے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کا مقام کیا والدین کا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا یہ انبیاء کی صفت ہے، ماں باپ کا خدمت کرنا یہ اللہ والوں کی صفت ہے، اس لیے ماں باپ کیا ادب کریں، احترام کریں۔ تو آئیے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک دن نا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، جب کسی صحابی کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے قرآن مجید پڑھا ہے، اس کے اندر اللہ نے بار بار کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اے ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیسے کریں، کیا کریں؟ اس وقت انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان کے اوپر اپنا مال خرچ کر، اور دوسرا جو یہ حکم دے دے اس کو تعمیل کر، اس بات کو مان لے، لیکن جس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے وہ بات اپنے والدین کی نہیں ماننی۔ اس سے آگے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اخیر ہی کر دی، ان سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مطلب یہ ہے اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے کپڑے کو بھی نہ جھاڑو، کہیں آپ کے کپڑے کی مٹی ان کے اوپر نہ پڑ جائے،
یہ ہے ادب احترام، یہ ہے ہمارا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا کیسے ہے، ان سے آگے نہیں نکلنا۔ یہ حدیث کے اندر ایک روایت پڑھا تھا، ایک بندہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ماں باپ کا میں ادب احترام کیسے کروں، میرے حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب جاؤ اس سے آگے نہ نکلو، باپ کے پیچھے بھی چلو، اور اسی طرح جب بیٹھو تو باپ پہلے بیٹھے اس کے بعد آپ بیٹھیں، اور ماں باپ کا ادب احترام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، جیسے کہ پچھلے جمعے کے اندر بھی ماں کا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہمارا معاشرہ دیکھیے، ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بچہ بھی اپنے ماں باپ کے اوپر پیسے خرچ کرتا ہے تو بعد میں بڑے نا احسان جتلاتا ہے، دوسرے بھائی کو کہے گا وہ میں خرچ کیے ہیں، میں نے کیا ہے، میں نے ایسے، باپ کو تانے دے گا۔ اللہ سے دعا کیا کرو۔ میں کہتا ہوں سمجھدار باپ، سیانا باپ وہ ہے جو یہ ہر وقت دعا مانگے، اے اللہ مجھے اپنی اولاد کا محتاج نہ کرنا، اے اللہ مجھے اپنے در کا محتاج رکھنا، اللہ کسی کا مجھے محتاج نہ رکھنا۔ محتاجی جو ہے اولاد کی محتاجی ہوتی ہے، پھر بندہ جس طرح وہ کہتے ہیں غلام بن جانا، اس کا کہنا ماننا، تو اس لیے ہر وقت دعا کیا کرو، اے اللہ مجھے اپنی اولاد کا بھی محتاج نہ رکھنا، اے اللہ میری اولاد کو کسی کا محتاج نہ رکھ۔ یہ دعا ہر وقت مانگا کرو، محتاجی سے اللہ محفوظ رکھنا۔ تو جو بندے کہتے ہیں نا میں نے فلاں کیا فلاں کیا فلاں کیا، یہ احسان نہ جتلایا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کا دن ہوگا، تین قسم کے ایسے لوگ ہیں جنہیں 4 سزائیں ہوں گی۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ نے اس طرح فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، 3 قسم کے بد نصیب بندے ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ کلام نہیں کرے گا۔ کوئی بندہ کسی کے ساتھ بات کرتا ہے نا، ناراض ہو نا، کہتا دفع ہو جا، میں تیرے نہ گال نہیں کرنی، یعنی ناراضگی کا ایک اظہار یہ ہوتا ہے بندہ کلام نہ کرے۔ دوسرا بندہ کہتا ہے میری آنکھوں سے دور ہو جا، تو اللہ فرمائیں گے ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ فرمایا پہلے نمبر اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں، دوسرا اللہ تعالیٰ کلام بھی نہیں کرے گا، تیسرا فرمایا وَلَا يُزَكِّيهِمْ انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ تو چوتھا جو ہے دردناک اللہ عذاب دے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے سب سے پہلے جو فرمایا وہ بندہ، آپ نے فرمایا جو بندہ اپنی سلوار ٹہنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ آج جو فیشن بن گیا نا، کوئی مرد سلوار اوپر کرے نا، وہ پانی آئے فلاں، یعنی ٹکچریں کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، نبی کی سنت کے ساتھ بھی مذاق کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا وہ بندہ 4 سزائیں انہیں، سلوار اپنے ٹہنوں سے نیچے رکھنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو دوسرے نمبر کے اوپر آپ نے فرمایا وہ بندہ المنان جو احسان کر کے احسان جتلائے، میں نے تیرے لیے فلاں کیا، تیرے لیے فلاں کیا۔ جو بندہ کسی کے ساتھ احسان کر کے احسان جتلائے وہ بندہ کتنا گناہ گار ہے، اللہ اسے کس طرح ناراض ہے۔ تو جو بندہ ماں باپ کے ساتھ احسان کر کے ماں باپ کے ساتھ احسان جتلائے تو اللہ اس کے ساتھ کتنے ناراض ہوں گے۔ عام بندے کے ساتھ کوئی احسان کر کے احسان جتلائے اللہ اس کے ساتھ سخت ناراض ہے۔ تو جو ماں باپ کے اوپر خرچ کر کے احسان کہے میں نے احسان کیا، میں نے اپنے بھائیوں کو بتائے، باپ کو بتائے، ماں کو بتائے، اس سے بڑا بد نصیب اس کائنات کے اندر ہو ہی نہیں سکتا۔ آئیے قرآن مجید سورۃ البقرہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تو یہاں تک فرمایا سب سے بہترین جو تم خرچ کرتے ہو وہ والدین کے اوپر خرچ کیا ہوا وہ سب سے بہترین ہے۔ آئیے قرآن مجید کیا کہتا ہے، فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ہم کس کے اوپر خرچ کریں، کیسے خرچ کریں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے، فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین۔ سب سے پہلے کیا فرمایا، سب سے بہترین جو تم خرچ کرتے ہو، عیاشیوں کے اوپر وہ نہیں، فحاشیوں کے اوپر نہیں، فضول خرچی نہیں، یہاں بیوی کا بھی تذکرہ نہیں، یہاں بچوں کا تذکرہ نہیں، یہاں بہن بھائیوں کا تذکرہ نہیں، سب سے پہلے اللہ نے فرمایا فَلِلْوَالِدَيْنِ،
سب سے بہترین مال جو آپ نے خرچ کر دیا، جو قیامت والے دن بھی آپ کو فائدہ پہنچائے گا، دنیا کے اندر بھی فائدہ۔ آپ نے فرمایا فَلِلْوَالِدَيْنِ، والدین کے اوپر جو مال خرچ کیا ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ پھر وَالْأَقْرَبِينَ، پھر قریبی رشتہ دار، قریبی رشتہ داروں میں بیوی بچے بہن بھائی ہیں، تو اس لیے سب سے زیادہ حقدار تیرے مال کے تیرے ماں باپ ہیں۔ میرے دوستو، احسان کر کے احسان نہ جتلایا کرو، ماں باپ کے اوپر پیسے خرچ کر کے یہ نہ کہا کرو میں نے تیرے اوپر اتنے پیسے خرچ کر دیے۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نوجوان آ کے کہتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی، میرے ماں باپ، میرا باپ جو ہے میرے پیسوں میں سے کچھ پیسے نکال لیتا ہے، مجھ سے پوچھتا بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ اس کے باپ کو بلا کے لاؤ۔ کیا کہا؟ باپ کو بلایا، جب کہا کہاں کیوں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ جب یہ کہا اچھا یہ تو مسئلہ کو نہیں، آپ بلا رہے ہیں، کیوں بلا رہے ہیں؟ جب کہا نا کہ آپ کے بیٹے نے آپ کی شکایت لگائی ہے، زمین پاؤں سے نکل گئی، پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی، یہ میرا بیٹا جسے میں کھلایا پلایا، اسے بوسے لیتا، میں سوچتا تھا کہ اب میں جوان ہوں، اب میری ہڈیاں مضبوط ہیں، جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا یہ پل جائے گا، یہ پودا چھان دے گا، میں اس کے اندر نیچے بیٹھ کے سکون کروں گا، یہ میری ارمان تھے، میری سوچیں تھی۔ رونے شروع کر دیتا ہے، ساتھ یہ شعر پڑھتا ہے، چلتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے نا جب بیٹھتا ہے، یہ سارا معاملہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے پیغمبر کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باپ آ گیا، یہ ذہن کے اندر کوئی شعر پڑھ رہا تھا، تو آپ نے اس وقت پوچھا تو کیا پڑھ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ شعر پڑھ رہا تھا، اب میرے اوپر بڑھاپا آ گیا، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، اب میں نے جو ارمان جو سوچیں تھی کہ اب میرا بچہ جوان ہو گیا، اس کے سائے کے نیچے بیٹھ کے میں سکون حاصل کروں گا، اب میں اس کے جو پیسے ہیں میں خرچ کر لوں گا، میں اپنی ضروریات پوری کر لوں گا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ میری شکایت دربار رسالت کے اندر لے کر آیا ہے، اے اللہ کے رسول یہ میرے بیٹے نے میری توہین کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سن رہے رو رہے ہیں۔ آپ نے اس وقت جو الفاظ بولے، قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، سب سے بہترین آپ نے جو خرچ کر دیا ہے وہ والدین کے اوپر جو خرچ کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ تھے، آپ نے فرمایا انت و مالک لابیک، انت و مالک لابیک، او نوجوان تم بھی، تیرا مال بھی تیرے باپ کے لیے، تم بھی تیرا باپ کا ہے، تیرا مال بھی باپ کا ہے۔ اپنے اندر آکڑ آئے نا کبھی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورہ طارق کھولیں، سورہ طارق کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں او تو اپنے باپ کی، یعنی سلب کہتے ہیں پچھلی، یعنی ریڑھ کی ہڈی، وہاں سے پانی نکلا، تو وہ تھا، کہتے ہیں میرا باپ مجھے کچھ سمجھتا ہی نہیں، تو اپنے باپ کے آگے ہے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں اپنے باپ کے سامنے۔ تیرا باپ کا تیرے اوپر بڑا احسان ہے، تیرا باپ تجھے مار بھی سکتا تھا، تجھے قتل بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا، تجھے مارا نہیں، تجھے ضائع نہیں کروایا، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس نے تیرے اوپر احسانات کیے۔ تو اپنے جب بڑا ہوا، جوان ہوا، اب تو آکڑتا ہے، تو کہتا ہے میرا مال میرا مال، تم بھی اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم بھی کس کا ہے؟ باپ کا، تیرا مال بھی تیرے باپ کے لیے، کیونکہ قرآن کہتا ہے قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی، تیرا مال بھی تیرے باپ کے لیے۔ میرے دوستو، یہ ماں باپ ایک انمول تحفہ، ایک قیمتی چیز ہے، لیکن پتہ اسی ہے، یا کیسے نا سونے کا پتہ یا ہیرے کا اسے پتہ ہے جو یہ کام کرتا ہے، جو کام نہیں کرتا سونے کا اسے پتہ کیا سونے کا کیا ریٹ ہے، کیا چیز ہے۔ تو اس لیے بڑا ایک انمول تحفہ ہے، قیمتی چیز ہے ماں باپ، لیکن یہ ہم نے بلا دیا۔ ہمارے اسلاف تھے، ان میں سے ایک مولانا حسین شیخ پوری رحمہ اللہ، ان کا آپ کے سامنے واقعہ رکھ دوں۔ جب پاکستان علیحدہ ہوا، وہ تھے انڈیا کے اندر، لوگوں نے کہا اب پاکستان جانا ہے،
اپنی قیمتی چیزیں اٹھا لیں. کیا کریں؟ اپنی قیمتی چیزیں اٹھا لیں. مولانا حسین شیخ پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا ساری طرف مالدار تھے، یہ نہیں کہ عام تھے، زمیندار تھے، پیسے بھی تھے، سونا بھی تھا، چاندی بھی، بڑا مال تھا، لیکن ساری طرف نظر دوڑا کے نا کیا دیکھتے اپنے باپ کی طرف. ماں دنیا سے چلی گئے، باپ بھی معذور ہے، ٹانگوں سے معذور تھے، تو دوڑا کے نا لوگوں نے کہا قیمتی چیزیں اٹھانی ہیں. لوگ وہاں موجود ہیں، اسی وقت اپنے باپ کو اٹھاتے ہیں کندھوں کے اوپر. لوگ کہیں وہ مولوی حسین پاگل ہو گئے، یہ باپ ہے، معذور ہے، اس نے بعد میں تجھے وقت پالنا ہے. ان سے نے کہا نہیں، مجھے یہ سونا چاندی سے میرا باپ میرا قیمتی ہے. باپ نے بھی کہا بیٹا میں تو معذور ہوں، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، یہ سونا چاندی مال دولت جمع کرو، پاکستان چلے جاؤ. انہوں نے کیا جواب دیا؟ وہ کہتے ہیں مجھے اس پاکستان کی ضرورت نہیں جہاں میرے ماں باپ نہ ہوں. میں مر جاؤں گا، میں اپنے ٹکڑے کروا لوں گا، لیکن اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. پھر ماں باپ کی دعا ایسی لگی شیخو پور کے اندر آئے اور وہاں جمعہ پڑھانا شروع کیا، اور اپنے باپ کو کندھوں کے اوپر اٹھا کے نا مسجد میں آتے. آج تو ہم کہتے ہیں مولوی صاحب میں فلاں عہدے کے اوپر ہاں، میں MN ہاں، میں اپنے باپ کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھاؤں؟ نانا، وہ جمعہ پڑھانے کے لیے آتے، اپنے باپ کو کندھوں کے اوپر اٹھا کے مسجد میں رکھتے اور اس کے بعد خطبہ دیتے. ایک دن ایسا بھی آیا، نمازیوں نے کہا ایسا کرتے ہیں مولوی صاحب کو سائیکل لے کر دیتے ہیں. سائیکل لے کر دیا، 2-3 ہفتے گزرے، سائیکل واپس کر دیا. انہوں نے کہا مجھے جو مزہ، جو لذت اپنے باپ کو کندھوں کے اوپر اٹھا کے میں مسجد کی طرف آتا، وہ جو لذت ہے وہ ختم ہو چکی ہے. میں سائیکل نہیں لوں گا، میں اپنے باپ کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھاؤں گا. اس دن جب وہ سائیکل واپس کیا، یہ الفاظ بولے، باپ نے ہاتھ اپنے اٹھا کے کہا اے میرے بیٹا، اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ میرے بیٹے نے یہ الفاظ بولے، مجھے اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کے مسجد میں لے کر آتا ہے. اے اللہ جس طرح یہ مجھے اٹھاتا ہے، اے اللہ لوگ بھی اسے اس طرح اٹھائیں. پھر ایک وقت آیا انہیں اللہ نے شیخ القرآن بنا دیا. لوگ ان کا ادب کر رہے ہیں، آج بھی ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. اور اللہ سے انہوں نے کہا اللہ میرا جنازہ وہ اٹھائے جو قرآن کا حافظ ہو. اللہ نے 4-5 بیٹے دیے، 4 یا 5 بیٹے اللہ نے قرآن کے حافظ بنا دیے. جنازہ ہوا، بیٹوں نے اٹھایا. یہ ہے والدین کا ادب احترام. جن لوگوں نے کیا، دنیا کے اندر بھی اللہ انہیں صلہ عطا فرماتے ہیں، قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ انہیں جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائیں گے. میرے دوستو اللہ کا قرآن تو یہی کہتا ہے نا، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ کا قرآن تو حکم دیتا ہے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. میرے دوستو ہمارا ہی فائدہ ہے. حدیث پاک کے اندر میں نے لفظ پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے ہمارے گھر کے اندر محبت پیدا ہو، پیار الفت پیدا ہو، جو بندہ یہ چاہتا ہے ہمارے گھر آباد ہو، تو آپ نے فرمایا وہ بندہ اپنے والدین کا ادب احترام کرے. جو بندہ اپنے والدین کا ادب احترام کرتا ہے ان کے گھروں کے اندر محبت ہوتی ہے. آپ دنیا کے اندر، آپ اپنے محلے کے اندر دیکھیں، جو بندہ بھی، جو بچہ بھی، جو نوجوان بھی اپنے والدین کا ادب احترام کرے گا، اللہ کی قسم پورا محلہ اس کا ادب احترام کرے گا. یہ نبی کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا ان کے گھر آباد ہوں گے، ان کے شہر آباد ہوں گے جو اپنے والدین کا ادب احترام کرتے ہیں. آج ہمارے معاشرے کے اندر امن ختم، سکون ختم، پیار ختم، محبتیں ختم ہو چکی ہیں، اس لیے کہ ہم نے بڑوں کا ادب چھوڑ دیا، ہم نے بڑوں کا احترام چھوڑ دیا. اللہ کی قسم ایک وقت تھا کہ بڑوں کا ادب احترام کیا جاتا تھا، آپس کے اندر محبت ہوتی تھی، آپس کے اندر پیار ہوتا تھا. آپ نے فرمایا جب بڑوں کا ادب چھوڑ دیا، والدین کا احترام چھوڑ دیا، آپ کے اوپر سزا ہوگی کہ آپس کے اندر لڑ کے مر جاؤ گے لیکن سکون حاصل کر سکتے نہیں. آج ہی جائیے آپ اپنے باپ کا ادب کیجئے، اپنی ماں کا احترام کیجئے. اگر چاہتے ہیں سکون، اگر چاہتے ہیں ہمارے گھر آباد ہوں، اگر چاہتے ہیں ہمارے گھر کے اندر امن سکون آ جائے تو والدین کا ادب احترام کیجئے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ایک دن نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ سے ملاقات کے لیے۔ جب ملاقات اللہ کے ساتھ ہوئی نا، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ایک بندے کو دیکھتے ہیں تو بڑا نا محسوس کرتے ہیں کہ یہ بندہ ہے کون ہے۔ جب بندہ کوئی عجیب چیز دیکھتا ہے نا، بندہ پھر سوال کرتا ہے یہ ہے کیا، کیوں ہوا؟ تو اللہ سے کہتے اللہ یہ کون سا خوش نصیب بندہ جو تیرے عرش کے سائے کے نیچے ہے۔ یہ جب پوچھا نا، اللہ پاک نے سب سے پہلے جو صفت بیان کی، کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، کانا لا یفسد الناس ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ وہ خوش نصیب بندہ ہے جو لوگوں سے حسد نہیں کرتا تھا، جو میں نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ اللہ کے عرش کا سایہ اس خوش نصیب بندے کو جو حسد نہیں کرتا۔ اللہ نے فضل کیا، فلاں بندے کا کام چل رہا ہے، فلاں بندے کا جو دکانداری چل رہی ہے، فلاں بندے کے جو ہے فلاں جو ہے شہرت مل گئی، عزت مل گئی، پھر حسد نہیں کرتا۔ کیا نہیں کرتا؟ حسد نہیں کرتا، یہ اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہو جاتا ہے۔ دوسری صفت فرمایا آپ نے فرمایا انہ لا یعق والدیہ، یہ وہ خوش نصیب بندہ ہے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنے والا۔ قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ چاہتے ہو، اپنے والدین کا ادب کیجئے، اپنے والدین کا احترام کیجئے۔ میرے دوستو، جو بندہ یہ چاہتا ہے دنیا بھی آسان ہو جائے آخرت بھی، تو وہ کیا کرے؟ والدین کا ادب احترام۔ اگر نہیں کرو گے، نافرمانی کرو گے، تو میرے آقا علیہ السلام کی بددعا بھی ہے۔ آپ ممبر کے اوپر چڑھے، پہلی سیڑھی کے اوپر فرمایا آمین، دوسری کے اوپر آمین، تیسری کے اوپر آمین۔ ان میں ایک آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام نے کہا وہ بد نصیب کی ناک خاک آلودہ ہو جائے، پنجابی کا بیڑا غرق ہو جائے۔ کیا؟ اس کا بیڑا غرق ہو جائے۔ جو بندہ اپنے والدین کو پا لیتا ہے، یا ایک کو پاتا ہے یا دونوں کو پا لیتا ہے، اور اس کے بعد جنت کا حقدار نہیں بن سکتا، وہ بد نصیب بندہ خاک آلود ہو جائے۔ کیوں؟ ایک بندے کو فری میں جنت ملے، وہ اس کو چھوڑ دے، اس سے بڑا بد نصیب ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا ماں باپ ملے، خدمت نہ کی، ان کا ادب احترام نہ کیا، وہ بندہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اور اس طرح جو بندہ والدین کا ادب احترام نہیں کرتا، اس کی موت بھی اچھی نہیں ہوتی۔ جو بندہ ادب احترام کرے گا دنیا میں عزت، موت آئے گی اچھی موت، جنت کے اندر اللہ اعلیٰ مقام دے گا عرش کے نیچے۔ اور جو بندہ نافرمان ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے بڑی دفعہ سنا ہوگا، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بندے کی موت نہیں نکل، یعنی روح نہیں نکل رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس گئے، پوچھا اس کی ماں ہے زندہ؟ جی باپ ماں کے ساتھ ناراض تو نہیں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ، ہاں ناراض ہے۔ فرمایا ماں کو بلایا جائے۔ ماں آئی، کہا ماں کے ساتھ ناراض؟ ماں کو پوچھا ناراض ہے کہ جی میں ناراض ہوں۔ اس کے ساتھ راضی ہو؟ نہیں راضی ہوں گے۔ یہ موت، روح نکل نہیں رہی، ماں کی نافرمانی کی وجہ، ناراضگی کی وجہ سے یہ روح نہیں نکل رہی۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہتی ہے اس کو آگ کے اندر پھینکا جائے، اس کی جان، اس وقت سے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں میں نہیں چاہتی۔ فرمایا اگر نہیں چاہتی تو پھر اسے معاف کر دے۔ جو ہی معاف کیا اسی وقت اس کی روح نکل گئی۔ اس لیے ماں باپ کا نافرمان روح بھی نکلتی ہے، تڑپا کے نکلتی ہے، انسان کو تکلیفیں پہنچتی ہیں، بری جو ہے موت آتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کا ادب احترام کرے اور اس طرح ان کی خدمت کرے۔ جو بندہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی اس بندے کو بڑی نعمتوں سے نوازتے ہیں، بڑی نعمتوں سے۔ یہ ان سے پوچھئے جنہوں نے ادب احترام کیا، جنہوں نے ادب احترام نہیں کیا انہیں کیا اس کا مزہ، اس کی لذت کیا ہے کہ ماں باپ کی ادب احترام کرنے کی۔ میرے دوستو، ایک بندہ نا اپنا مریض تھا، بڑا یعنی بوڑھا ہو چکا، اور بڑھاپے کے اندر 4 بیٹے ہیں، ایک چھوٹا بچہ تھا، اس نے اپنے سارے بھائیوں کو جمع کر کے نا کہتا ہے اس طرح کرو کہ یہ وراثت ہے نا میں آپ سے نہیں لوں گا، مجھے باپ دے دو۔ کیا دے دو؟ میں ان کی خدمت کر لوں۔ آج ہم اس لیے خدمت کرتے ہیں مجھے حصہ اچھا مل جائے، اس لیے خدمت کرتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ اس نے خدمت کی ہے، اسے فلاں چیز مل جائے فلاں۔ کہتا ہے میں وراثت میں حصہ نہیں لوں گا، مجھے باپ دے دے، میں ان کی خدمت کر لوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو خدمت کر لے۔ باپ آ گیا، خدمت کی، تھوڑے دن ہوئے اللہ کو پیارا ہو گئے، وراثت تو ملی نہیں، پیسے ہے نہیں، غربت ہے، لیکن ماں باپ کی خدمت کا صلہ اللہ نے دنیا کے اندر اسے دیا۔ کیسے دیا؟
ایک درخت کے نیچے نا 1 روپیہ نکلیا، اس نے کیا کیا، مچھلی خریدی، مچھلی خریدنے کے بعد کیا دیکھتا ہے، اس کے اندر 2 ہیرے نکلتے ہیں، اور وہ ایسے ہیرے پورے بستی کے اندر، پورے شہر کے اندر کسی کے پاس نہیں۔ جب بازار لے کر گیا، اس نے کہا یہ تو بڑے قیمتی ہیں، اس کی تو قیمت کیوں نہیں ادا کر سکتا؟ یہ بادشاہ کو پتہ چلا، بادشاہ نے دیکھا، اس نے کہا میں نے اتنے پیسے دوں گا، کئی یعنی درم و دینار۔ کہا ٹھیک ہے۔ دوسرا ہیرا کہا اور کسی کو پاس ہے؟ کہا میرے پاس ہی ہے۔ کہا اب قیمت پہلے آپ نے خود لگائی، اب میں قیمت اس کی بتاؤں گا۔ اس کے ڈبل ریٹ کے اوپر یہ قیمت لے کے تو اس کے بعد اپنا محل بنایا، سب کچھ۔ کہتے ہیں کہ اس وقت سب سے امیر بادشاہ کے بعد اگر کوئی تھا تو وہ باپ کی خدمت کرنے والا، وہ ایک غریب انسان جو تھا، اللہ نے اسے عزت دی، مقام دیا، یہ باپ کی دعاؤں، باپ کی خدمت کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کا ادب احترام اور خدمت کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔